آپ حضرات کو تھوڑی سی زحمت ضرور ہوگی، لیکن مجلس میں کیفیت اس سے پیدا ہوتی ہے، پڑھنے والوں کو سہولت بھی ہوتی ہے، مجلس کی شان بھی بڑھتی ہے۔ اٹھ کے زحمت کر کے ممبر کے پاس سمٹ کے آ کے بیٹھ جائیں۔ جب گھر سے یہاں تک آنے کی زحمت کی ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، سیذکر من یخشی، ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ حضرت سید الشہداء فرزند زہرا ابو الائمہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بارے میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اطلاع نہیں دی ہے کہ یہ حادثہ گزرے گا، پروردگار عالم نے شہادت حسینی کے واقعے کو اور اس کے تذکرے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ جناب آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جن نبیوں کے تذکرے ملتے ہیں، ان میں متعدد اور بڑی تعداد میں وہ نبی ملتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں اس ہونے والے کربلا کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ گزرے گا، پیغمبر نے صرف اتنی خبر نہیں دی، پیغمبر نے اس کے ساتھ یہ بھی خبر دی تھی کہ حسین کی شہادت کے بعد، حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں وہ آگ لگے گی کہ جو آگ کبھی نہیں بجھے گی۔ یعنی قیامت تک پیغمبر کا یہ ارشاد اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ دنیا لاکھ عزاداری کو مٹانے کی کوشش کرے، لیکن یہ مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم حسین کی عزاداری
کے لیے آج جمع ہوئے ہیں اس مناسبت سے کہ آج ان کی شہادت کے 10ویں دن کی شب ہے، 10واں ہے۔ یہ یاد کرنے کے بہانے ہیں، ورنہ تو پیغمبر نے اور معصومین نے بتایا ہی ہے کہ ہر دن عاشوراء ہے اور ہر دن کربلا ہے۔ یہ ان کے ارشادات کا خلاصہ ہے۔ اگر روایت معصوم نہ بھی ہو تو ان کے پیغام جو ملے ہیں ان کا خلاصہ ہی ہے۔ حسین علیہ السلام کی شہادت کے تذکرے کا خصوصی انتظام اور اہتمام پروردگار عالم نے کیا ہے، وہ مجھے اس وقت آپ کی خدمت میں نہیں دہرانا ہے۔ جب محرم آتا ہے اور محرم کی مجلسیں شروع ہوتی ہیں تو عموماً خطبہ اور ذاکرین اور علماء پہلی دوسری مجلس میں امام کی شہادت کے تذکرے مجلس کرنا، عزاداری کرنا، ان پر گریہ کرنا، ان پر ماتم کرنا، اس کے فضائل کو اور معصومین نے جو اس کی تاکید کی ہے، اس کو زور دیا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اس کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ سارا انتظام اس لیے نہیں تھا کہ ہم روئیں اور رو کے اپنے دل کو سکون دے کے اٹھ جائیں، بلکہ اس انتظام کے پیچھے یہ انتظام تھا کہ یہ عزاداری اس دین کے بچانے کا ذریعہ بنے گی جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے یہ عظیم قربانی دی تھی۔ سید الشہداء جب مدینے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے جناب محمد حنفیہ سے کو جو وصیت کی تھی، اس وصیت میں سید الشہداء نے اپنے مدینے سے نکل کے جانے اور جو سفر آپ اختیار کر رہے تھے، جو کربلا پہ شہادت پہ جا کے ختم ہوا، اس کا ہدف اور مقصد بیان کیا ہے جو آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف یاد دلا رہا ہوں کہ امام نے فرمایا ہے کہ میں نہ فساد پھیلانے کے لیے اٹھا ہوں، نہ فتنہ کرنے کے لیے، نہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے، نہ لوگوں کے سامنے اپنے کو منوانے کے لیے، بلکہ میں اس لیے نکلا ہوں، مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو نیکیاں چھوڑ بیٹھے ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ان نیکیوں کی راہ دکھاؤں اور ان سے وہ نیکیاں کرواؤں، انہیں حکم دوں کہ وہ نیکیاں کریں، اور جو برائیاں آ گئی ہیں ان برائیوں سے لوگوں کو بچاؤں میں۔ تو مقصد حسینی، شہادت حسین کا مقصد یہ تھا کہ اس امت کو میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرنا اور ان کی اصلاح کرنا ہے، اور ان کے اندر نیکیوں کو بڑھانا ہے اور برائیوں کو گھٹانا اور مٹانا ہے۔ لہذا ان مجالس میں بھی اس فریضے کو انجام دیا جانا ضروری ہے کہ جو مقصد شہادت حسین ہے وہی عزاداری کا مقصد بھی ہے۔ میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے کہے ہیں کہ اس وقت آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور شب جمعہ پرسوں جو مجلس ہوگی اس میں بھی حاضر ہوں گا۔ 2 مجلسیں مجھے پڑھنا ہے، اس کی توفیق ملی ہے اللہ سے۔ اس میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے اس موضوع کو آپ اس طرح سے میں سمجھ سکتے ہیں کہ ان 2 راتوں میں اسلام نے جو ہمیں زندگی کا ایک نظام اور سسٹم دیا ہے، وے آف لائف جسے ہم کہہ لیں، یہ پورا دین یہ چند کاموں کے کر لینے کا نام نہیں ہے کہ ہم چند کام اپنی زندگی میں کر لیں اور چند چیزوں کو چھوڑ دیں اور ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا۔ اسلام ہماری پوری زندگی کے ہر حصے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا، کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، زندگی کے ہر حصے میں وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ یہ اسلام دین کسی ایک حصے سے تعلق زندگی کے نہیں رکھتا ہے۔ اس پورے نظام حیات سے جو اسلام پوری زندگی کا یہ رہنمائی ہماری اور آپ کی کرتا ہے اور ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کہاں کیا نہیں کرنا ہے،
اس میں ایک چیز جو اس نے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھایا اسلام نے کہ کیسے ہمیں جینا ہے، اس میں سے ایک تعلیم اسلام کی یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں بیلنس کو باقی رکھنا ہے، ایکسٹریم پہ نہیں جانا ہے کسی طرف. عربی میں اس کے لیے دو لفظ ہیں، ایک افراط ہے اور ایک تفریط ہے. افراط ہے حد سے آگے چلا جانا، اور تفرید ہے جہاں ہونا چاہیے اس سے پیچھے رہنا. میں انگلش میں ایکسٹریم کا لفظ تو جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کہ افراط اور تفرید دونوں جگہ ایکسٹریم بولا جائے گا یا آگے بڑھ جانے کے لیے ایکسٹریم ہے اور پیچھے رہ جانے کے لیے کیا لفظ ہے. میں ممبر سے بھی سیکھتا ہوں. آدمی کو ہر جگہ اپنے کو طالب علم سمجھنا چاہیے. جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ اردو بھی جانتے ہیں، گجراتی بھی جانتے ہیں، سواحلی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، اور یہ ان کا ہنر ہے، یہ ان کی خوبی اور کمال ہے. اور میں یہیں پہ ایک جملہ جلدی سے کہہ ہی دوں اپنے بزرگوں سے کہ آپ نے گجرات چھوڑا تھا نسلوں پہلے، صدیوں پہلے، اور آپ جہاں جہاں سے گزرے اپنی مادری زبان تو بچا ہی کے رکھی، جہاں جہاں سے گزرے وہاں کی زبان بھی آپ سیکھتے چلے آئے. 4 5 زبانیں آپ بولتے ہیں. آپ بیٹھ کے باتیں شروع کرتے ہیں تو آدھا جملہ گجراتی میں شروع ہوتا ہے، اگلا سینٹنس کا پارٹ سواحلی میں آتا ہے، پھر انگریزی آ جاتی ہے. میرے عزیزوں میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں آپ کی عظمت کا اقرار کر رہا ہوں. ملٹی لینگویج ہونا ایک اچھی صفت ہے. تو یہ جو ایک ہنر تھا، کئی زبانیں آپ جانتے تھے، اسے آپ نے اپنے لیے ہنر کے بجائے عیب کیوں سمجھ لیا کہ اپنی اگلی نسلوں کو اس طرح پالا ہے کہ وہ انگریزی کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں. یہ عیب تھا، ہنر تھا. آپ نے اسے عیب سمجھ لیا اور اپنے اگلی نسلوں کو آپ نے اس ہنر سے محروم کر دیا. آپ میں صلاحیت تھی، آپ نے کئی زبانیں سیکھی ہیں. ابھی یہ بچہ تلاوت کر رہا تھا، آپ کو اللہ نے یہ نصیب میں رکھا آپ کے کہ آپ گجرات سے افریقہ چلے گئے، جہاں سب سے پہلے میرے خیال سے آپ پہنچے وہ جو جزیرہ ہے چھوٹا سے، کیا نام اس کا، زنجبار پہنچے جہاں عرب حکومت تھی. وہاں سے عربی بھی مل گئی اور عربی کا لہجہ مل گیا. لہذا اس کا نتیجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ سے دعاؤں میں میں یہ کوئی چاپلوسی نہیں کر رہا، میں آپ کی تعریف کر کے آپ کی کمی بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے تعریف کر کے ذرا آپ کو خوش کر لوں، اور دونوں کام میں نے کر دیے. میرے عزیزوں، عربی کا لہجہ آپ کے اندر آ گیا. ابھی یہ بچہ تلاوت کر رہا تھا، میں جوان میں وہاں بیٹھا تھا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، میں سمجھا سی ڈی لگی کسی قاری کی. میں نے کہا کسی قاری کی سی ڈی لگی؟ کہا نہیں، لائیو تلاوت آ رہی. تو میں نے دیکھا جوان ماشاءاللہ بیٹھا ہے، تو صلاحیتیں ہیں. یہ بھی انگریزی میں بولتا ہوگا، شاید انگریزی کے علاوہ کوئی زبان نہ جانتا ہو، لیکن آپ نے کوشش کی، اس کے باپ نے، ماں نے، بزرگوں نے، یا کسی نے، اس نے خود. تو آج کتنی اچھی عربی میں تلاوت، قرآن مجید کا تلاوت بالکل اس معیار پہ کی اس نے جو ایک عرب کا قاری یا ایرانی قاری یا جو اچھے قاری کسی زبان کے ہیں ویسے تلاوت کرتے ہیں. اس کا مطلب ان میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے. تو خدا کے لیے دنیا میں زیادہ زبانیں جاننا اچھی چیز ہے. کئی زبانیں جن کو آتی ہیں ان کی قدر ہوتی ہے. یہ کون سا احساس سے کمتری ہے؟ کون سا کمپلیکس کہلاتا ہے؟ یہ انفیریٹی کمپلیکس. اور اصل میں ہوتا ہی یہی ہے. وہ جو احساس سے برتری ہوتا ہے وہ بھی اسی لیے آدمی میں پیدا ہوتا ہے کہ اپنے کو کم سمجھتا ہے تو اونچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ بھی یہی ہوتا ہے آدمی میں. تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اب بھی ذرا چونک اٹھو. انگلش میں آپ سمجھے ملا لوگ ہیں، اپنی روزی روٹی کے چکر میں انہیں انگلش میں مجلس پڑھنا نہیں آتی اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، ہمیں نہیں آتی تو ہم نے اپنی اگلی نسل کو سکھا دی ہے. روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی ہمارے قدردان اردو مجلس سننے والے بھی نہیں ختم ہو گئے، اور ہم جتنے دن جیئیں گے ہماری وہ نسل رہے گی. ہماری روزی ٹوک کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگلی نسل کے لیے ہم نے بھی جوان نسل کو انگریزی سکھا دی ہے، اس لیے کہ ہماری کسی زبان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. زبان تو بات پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور خطبہ جمعہ میں شرط آپ نے پڑھی ہے، مسائل جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے. نماز جمعہ میں شرط ہے خطیب کی کہ عربی میں جو واجب ہے اتنا تو پڑھے، اس کے بعد اس لینگویج میں بات کرے جس لینگویج میں سمجھنے والے وہاں بیٹھے ہیں. اس کا مطلب مذہب کسی خاص زبان کو ترجیح نہیں دیتا ہے. تو زیادہ زبانیں جاننا کوئی عیب نہیں ہے، ہنر ہے. آپ نے اسے عیب سمجھ لیا، اگلی نسلوں میں مصیبت کر دی. نئے بچے ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں. میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ دین پورا عربی میں آیا ہے. عربی سے پھر جو سب سے زیادہ منتقل اور ٹرانسفر ہوا ہے وہ فارسی میں ہوا ہے. فارسی کے بعد پھر اردو میں آیا ہے. اردو کے بعد
مختلف زبانوں میں، اردو میں دین ہے، ترکی میں بھی دین ہوگا، میں نے نہیں پڑھا، یقیناً ہوگا، عالم اسلام کا اتنا بڑا ملک ہے، اس میں منتقل ہوا ہے، اور زبانیں منتقل ہوا گا، لیکن جو زبانیں ہم لوگوں سے جڑی ہیں اس میں دین، آپ کی گجراتی میں بھی حاجی ناجی مرحوم نے شاید سب سے زیادہ کام کیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ اب جوان نسل بھی آ گئی اور گجراتی میں بھی دین پایا جاتا ہے، اچھا خاصا دین منتقل ہو گیا ہے، تاریخ، سیرت، تفسیر، اخلاق، احکام، فقہ کی ابتدائی منزلیں، یہ ساری چیزیں منتقل ہو گئی ہیں۔ میں یہ گنا کس لیے رہا ہوں؟ گنا اس لیے رہا ہوں کہ اگر ہمیں مسلمان رہنا، اگر ہمیں مومن رہنا ہے تو ہمیں دین سیکھنا ہوگا۔ اصل دین عربی میں آیا ہے، جو عربی سیکھ لے وہ سب سے بہتر۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو ٹرانسفر ہوا وہ فارسی میں، جو فارسی جانتا ہو وہ بھی بہت اچھا۔ اس کے بعد اس سے نیچے آئیے جو ہماری زبان ہے، اس میں اردو جانتا ہے، اردو میں گجراتی سے زیادہ ہے، اردو میں دوسری زبانوں سے زیادہ ہے، انڈیا اور پاکستان کی جو زبانیں ہیں اس میں اردو میں سب زبانوں سے زیادہ دین منتقل ہوا، ٹرانسفر ہوا ہے، اس کے بعد گجراتی میں ہوا ہے۔ ابھی انگریزی دین کی دنیا میں بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، اور اس دودھ پیتے بچے کو بھی ماں سے دودھ نہیں ملا ہے، دایا سے دودھ ملا ہے، اور دایا بھی وہ جسے یہی پتا نہیں ہے بلکہ وہ جانتی ہے کہ اس بچے کو کیا کھلائیں کہ یہ خراب بڑا ہو، دشمن گھر سے دایا آ گئی ہے۔ انگلش میں زیادہ تر دین جو ٹرانسفر ہوا ہے قرآن مجید کے ترجمے، صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ اور اس کے بعد ہسٹری، یہ زیادہ تر دشمنان دین نے اسے منتقل کیا ہے، جو اسلام کے مخالف تھے انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے۔ ان کی لکھی کتاب سے آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو رنگیلا رسول تیار ہو جائے گا۔ بزرگ جانتے ہوں گے رنگیلا رسول کون سی کتاب کا نام ہے۔ تو میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی انگلش میں اتنی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ وہ پورے دین کو سمیٹ لے اور دین کو اگلی نسلوں تک ٹرانسفر کر دے۔ میں جملے کہتا ہوں، آپ کے درمیان بھی کبھی کہہ چکا ہوں، عشرہ محرم پڑھنے آیا تھا، آپ بھول گئے ہوں گے۔ ہماری قوم میں ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ ایک خوبی بھی ہے، وہ خرابی بھی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، تو بھول گئے ہوں گے، اس لیے دوہرا رہا ہوں۔ اچھی بات کو دہرانے کا حکم پیغمبر نے دیا ہے، اللہ نے دیا پیغمبر کو، جو آیت تھی میں نے یہی پڑھی ہے۔ تو میرے عزیزو، دین ٹرانسفر نہیں ہوا ایک تو، دوسرے انگلش میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پورے دین کو اپنے اندر سمیٹ سکے، اس کے پاس ابھی اتنے الفاظ نہیں ہیں، اس کی ڈکشنری چھوٹی ہے، اس کی ویکیبلری چھوٹی ہے، اس کی ابھی اس کے اندر جب یہ مذہب سے جوڑ کھاتی رہے گی تو دھیرے دھیرے اپنے اندر ان کو ان الفاظ کو منتقل کرے گی۔ لہذا اتنے دن میں لفظ بولتا ہوں کہ فی الحال یہ ہے ہماری اس دنیا کی برزخ کی زندگی، مرنے کی بعد والی نہیں۔ اس دنیا میں یہ جو دو نسلیں ہیں، ایک پیچھے کی نسل اور ایک آگے انگریزی والی نسل، اس کے بیچ کی یہ برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کی زندگی میں تھوڑا دنیا سے بھی ٹچ رہتا ہے، تھوڑا آخرت سے بھی ٹچ رہتا ہے، ادھر سے ملتا ہے ادھر کام آتا ہے۔ لہذا یہ جو بیچ کی نسل ابھی چل رہی ہے، اس کو پچھلی زبانیں گجراتی اور اردو کم سے کم دو آپ اپنے پاس باقی رکھیں، تاکہ وہ دین جو آپ کے پاس ان زبانوں میں آیا اور ان کے علماء کے پاس ہے، آپ کے ملا حضرات ہیں جو گجراتی میں محنت کر کے اپنے کو اچھا خاصا علم تک پہنچا لیتے ہیں، یا علماء ہیں جو اردو داں ہیں، ان کی تقریریں بھی اور ان کی کتابیں بھی آپ پڑھ سکیں آپ کی اگلی نسل، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی دین اس میں منتقل کرتے رہیں، اس میں شاعری کریں، اس میں نوحہ کہیں، اس میں مرثیہ کہیں، اس میں کتابوں کے ترجمے کریں۔ لیکن یہ دور وہ ہے کہ یہاں ایک زبان سے کام چلنے والا نہیں ہے، دونوں زبانیں ہمارے جوانوں کو آنا چاہیے۔ 2-4 نسلوں کے بعد جب انگلش خود کفیل ہو جائے گی، خود کفیل کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا انگلش میں بھائی؟ سیلف سفیشینٹ۔ انگلش انشاءاللہ 2-4 نسلوں میں سیلف سفیشینٹ ہو جائے گی۔ اردو بھی شروع میں فقیر تھی، ٹیچر۔ البتہ اردو کا ایک شرف یہ ہے، یہ جڑی ہے عربی فارسی سے، اس کا شرف یہ ہے کہ اردو لینگویج میں جو پہلی کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے کربل کتھا، کہاں کربلا کی کہانی۔ تو جو زبان ڈیولپ ہو اور اس کی پہلی کتاب کربلا کتھا، کربلا کی کہانی کے نام سے لکھی جائے، تو زبان ظاہر ہے کہ کربلا سے الگ ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو اگر کربلا سے جوڑے رکھنا ہے تو اب ان کو اردو سے بھی جوڑے رکھیے، ان کو گجراتی سے بھی جوڑے رکھیے، تاکہ دین و مذہب سے جڑے رہیں۔ خود کفیل جب ہو جائیں گے، سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے، پوتے پر پوتے جب آپ کے ہمارے آئیں گے تو انشاءاللہ اس وقت تک انگلش میں اتنا میٹیریل آ چکا ہوگا کہ اب وہ ضرورت مند نہ رہ جائیں گے۔ میں نے درمیان میں بات کہہ دی، اگر کچھ کام کی لگی ہوتے کہا صلوات بھیج دی ہے، کیا حرج ہے؟ میں نے موضوع کا نام بھی لیا اور گھڑی دیکھے بغیر بولتا رہا، اور آدھا وقت تو گزر گیا، ابھی موضوع پہ بات شروع بھی نہیں ہوئی۔ میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ سید الشہداء نے جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے تو کہا تھا میں نکلا کس لیے ہوں؟ امت کو ٹھیک کرنے۔
نکلا کس لیے ہوں؟ نیکیوں کو حکم دینے اور برائیوں کو سے روکنے کے لیے، یعنی امت میں نیکیاں گھٹیں نہیں بڑھیں اور برائیاں بڑھیں نہیں گھٹیں اور مٹیں، اس کے لیے حسین نکلے تھے. لہذا یہ مجلسیں بھی ایسی ہونا چاہیے کہ ان مجلس کے نتیجے میں جب یہاں سے ہم اٹھیں تو کم سے کم کسی ایک نیکی کا جذبہ لے کے اٹھیں اور کسی ایک برائی سے بچنے کی ہمت لے کے اٹھیں. تب تو یہ مجلس ہوئی وہ مجلس جو حسین کی عزاداری حقیقت میں ہے، اور وہی حسین کا مقصد ہے، وہی اس مجلس کا مقصد ہونا چاہیے، کوئی الگ سے مقصد نہیں ہو سکتا. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو آیت پڑھی اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو گزارش کرنے کے لیے، وہ گزارش یہی جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ اسلام نے ہم کو جو زندگی کا سلیقہ دیا ہے اس میں سے اس سلیقے میں ایک سلیقے کا نام ہے بیلنس. اسلام نے ہم کو جو زندگی سلیقہ دیا ہے، مثلا اس نے کہا ہے قناعت کرو. سلیقہ ہر جگہ اسلام نے سلیقہ زندگی کا سکھایا ہے. قناعت کا مطلب کیا ہے؟ جو ملے اس پہ مطمئن، لالچ نہیں، قناعت. اسلام کہتا ہے کہ نہ فضول خرچی کرو اور نہ کنجوسی کرو، درمیان میں رہو. تو اعتدال اور بیلنس یہی ہے کہ نہ فضول خرچی اور نہ، اب کہہ دینے میں کیا حرج ہے، آپ نہ کیجئے گا کنجوسی، نہ فضول خرچی کیجئے گا نہ کنجوسی کیجئے گا. اسلام دونوں چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، مگر ایک جگہ فضول خرچی کی اجازت دیتا ہے. پتا ہے نا آپ کو، ماشاءاللہ مجلسیں سنتے چلے آئے ہیں، ایک جگہ اسلام فضول خرچی کی رہنمائی کرتا ہے، ہر جگہ منع کرتا ہے. یہ جو ہم کھانا پھینکتے ہیں شادیوں میں، آپ نہیں پھینکتے ہوں گے شاید انشاءاللہ، لیکن میں دنیا بھر میں گھومتا پھرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اظہار شان کے لیے بلائے جاتے ہیں 100 لوگ، کھانا پکتا 500 کے اور 400 کا کھانا پھینکتا ہے. یہاں تو الحمدللہ ایک بہت اچھی عادت دیکھی میں نے کہ کھانا کھانے ہوٹل جاتے ہیں تو جو کھانا منگواتے ہیں اس میں جو بچ جاتا ہے پیک کرا کے اپنے ساتھ لے آتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ یہاں والوں نے شروع کیا یا آپ نے شروع کیا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہوگا. ہم تو بڑے لوگ ہیں نا، بڑے لوگ، مطلب یہ ہے کہ ارے بچا ہوا کھانا ہماری شان تو یہ ہے کہ پلیٹ میں کھانا چھوڑیں. ہمیں بچپن میں یہ تہذیب سکھائی گئی تھی کہ جو چائے پیو پیالی سے تو بالکل نیچے تک صفا چٹ نہ کر جانا، 2 گھونٹ چائے اس میں چھوڑ دینا ورنہ لوگ کہیں گے دیہاتی ہے یہ. تو ہم تو بڑے لوگ ہیں، یعنی کھانا پھینکنا ہماری پہچان ہے. مگر یہاں جن کے ہم غلام رہے اور ذہنی طور پر اب بھی غلام ہیں اور نہ ہوتے تو اللہ کی زبان کو چھوڑ کے ان کی زبانوں کے پیچھے نہ دوڑتے. بڑی کڑوی ہے. ٹھیک ہے، ڈھونڈ لیجئے گا مکھی صاحب کو، تھوڑی سی اگر لمبی بھی ہو جائے تو مجھ سے کچھ نہ کہیے گا، مجھ سے نہ کہنے آئیے گا، مکھی صاحب کو پکڑیے گا. میں دہراتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہا بھی ہوگا، لیکن تھوڑی سی بات ہلکی پھلکی ہو جائے. ایک جگہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، مشاعرے میں غزلیں پڑھی جاتی ہیں. یہ جو مذہبی اشعار جہاں پڑھے جاتے ہیں، جہاں قصیدہ، سلام، مرثیہ، منقبت، اس کو مشاعرہ نہیں کہتے ہیں. کبھی کبھی لوگ غلط بولتے ہیں، جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ اس کو بھی مشاعرہ کرتے ہیں. یہ مشاعرہ نہیں ہے. جب یہ غم کا زمانہ ہو اس میں قصیدہ نہیں پڑھا جاتا، اس میں جو بھی پڑھا جاتا ہے اہل بیت کی شان میں اس کو منقبت کہتے ہیں. یا منقبت پڑھی جاتی ہے یا سلام پڑھا جاتا ہے، اور اس کو مسالمہ کہتے ہیں. اور جب غم کا نہ ہو، خوشی کا ہو، تو اس میں قصیدہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو مقاصدہ کہتے ہیں. اور جس کا رشتہ مذہب سے نہ ہو، بغیر مذہب کے ادبی جشن ہو، تو وہ کہلاتا مشاعرہ. شعر پڑھے جائیں گے، اب کیسے بھی شعر ہوں، غزل کے ہوں، نظم کے ہوں، جیسے بھی ہوں. تو ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا جس میں غزلیں پڑھی جاتی ہیں. غزل اردو میں ایک ایسی چیز ہے جس میں دیکھنے میں تو عشق وغیرہ کے اشعار زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اندر اس کے بہت عرفانی کلام پیغام ہوتا ہے. تو غزل کے 10-11 شعر ہوتے ہیں، 12-14 شعر ہوتے ہیں. سادہ غزل میں شعر نہیں ہوتے. مشاعرے میں ایک صاحب غزل لے کے آ گئے، مثنوی جیسے. مثنوی ایک اور اردو کی شاعری کی قسم ہے جس میں ہزاروں سینکڑوں شعر ہو سکتے ہیں. اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے. مشہور نام ایک مجلسوں میں سنا ہوگا، مثنوی مولانا روم. جلدوں میں ہے شعر. تو وہ لائے تھے غزل، لیکن تھی وہ مثنوی کے وزن پر. 10 شعر، 20 شعر، 30 شعر، اور آواز بھی تانسین کے چچا کی. اب جو مجمع تھا وہ برداشت کر رہا، جیسے آپ برداشت کر رہے ہیں.
سنتے 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 ایک آدمی جو پیچھے بیٹھا تھا میرا جیسا تگڑا سے، اور جمعے والا تگڑا ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں تھا. آپ نے تو ہمارے جمعے کے ڈنڈوں کو بھی کمزور کر دیا ہے. ابھی ایک جگہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو وہاں تلوار لے آئے. ہے روایت میں کہ مستحب ہے کہ اسلحہ لے کے کھڑا ہو، لیکن بھیا آج کا اسلحہ پھر لانا ہے تو لے کے آؤ. وہ جو اگر لے آئے تو پھر وہ لے کے جائے گا. تلوار تھی وہ بھی ٹوٹی سی، نقلی وہ بھی ٹوٹی سی. میں نے کہا جب آپ اتنا کمزور اسلحہ مولوی کے ہاتھ میں پکڑائیں گے تو قوم کہاں سنے گی؟ پھر ڈنڈا پکڑایا ہے تاکہ ڈرائے کہ دیکھو نہیں مانو گے تو یہ ڈنڈا بھی چل سکتا ہے. خیر تو ایک موٹا سے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا وہ. بس جیسے ہی انہوں نے دیکھا شاعر نے، وہ سمجھ گئے نہ تجربے کار آدمی نہیں تھے تجربے کار پرانے گھاگ، سمجھ گئے کیا ہونے والا. کل بات تشریف رکھیے، آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام. اچھا شاعر حضرات جب یہ کہیں آخری شعر اور زحمت تمام تو ان کے چکر میں نہ پڑیے گا. اس کے بعد ایک شعر اور سناتے ہیں مقطع کے نام سے، جس میں شاعر کا نام ہوتا ہے، شعر کے آخر میں اس کو مقطع کہتے ہیں، جہاں پہ آ کے کٹ گئی غزل، سلام قطع ہو گئی. تو کہا بس آخری شعر اور زحمت تمام. تو اس نے وہیں سے ہاتھ جوڑے. تھا دیہاتی لیکن میری طرح، لیکن مہذب بھی تھا، میری طرح نہیں تھا. کلچرڈ تھا، میری طرح نہیں تھا. دیہاتی تھا مگر مہذب تھا. کہ لے حضور آپ تو ہیں مہمان، آپ پڑھیے، میں تو آپ کے اس میزبان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے. تو مجھے نہیں پتا آج کل مکھی کون ہے، چھوٹے سے جوان ہے بیچارے، اگر یہی کہیں مکھی ہوئے تو واقعاً غضب ہو جائے گا. رحم کھائیے گا ان کے اوپر. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اگر تھوڑی سی لمبی ہو جائے اس بیچارے سے کچھ نہ چاہیے گا. سارا جرم جو ہے وہ ریاض مہر علی صاحب کا ہے. بس ایک صلوات ان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھیج دیں محمد والے محمد. اسلام جو سلیقہ ہم کو سکھاتا ہے زندگی جینے کا، اس میں ایک چیز ہے بیلنس رکھنا. افراط و تفریط نہیں ہے. آپ نے اسے کسی نے نہیں بتایا. افراط تو ہے ایکسٹریم پہ جانا، تفریط کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ پیچھے رہ جانا. غدیر کے میدان میں کوئی لفظ نہیں ہے کیا؟ ایکسٹریم ہی ہے دونوں طرف کے لیے. اینٹی ایکسٹریم جی، ٹو ایکسٹریم، ٹی او ٹی ڈبلو او، اچھا ڈبل، اچھا چلیے. خیر اسلام نے یہ سبق کیسا دیا ہے؟ تھوڑی سی فضیلت کا ذکر آ جائے، ایک آدھ مومن کو جوش آ ہی جائے گا انشاءاللہ. پیغمبر مکے سے حج کر کے چلے ہیں مدینے کی طرف، اور انہیں ایک پیغام دینا ہے جس میں اسلام کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے. میدان غدیر میں، غدیر خم کے میدان میں روک دیا قافلہ، اور قافلہ روک کے کیا کہا؟ جو آگے ان کو واپس بلواؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں رکو، ان کا انتظار کرو. جب آگے جانے والوں کو بلا لیا، جب پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ملا لیا، ان کو بلایا، ان کو ملایا، تب ولایت علی کا اعلان کیا. پیغمبر یہ اعلان اس طرح سے اعلان کر کے بتا رہے تھے کہ علی والا وہی ہوگا جو نہ حدوں سے آگے بڑھے گا نہ حدوں سے پیچھے رہے گا. اس کے اندر ہمیشہ ایکسٹریم کبھی نہیں آ پائے گا، وہ ہمیشہ اعتدال پہ رہے گا. اس کی زندگی میں ہر جگہ اعتدال ہوگا. وہ کسی جگہ ایکسٹریم میں نہیں جائے گا، نہ جذبات میں حدوں سے آگے جائے گا، نہ اپنی عبادتوں میں حدوں سے پیچھے رہے گا. ہر جگہ وہ اپنی زندگی میں بیلنس رکھے گا اور اعتدال رکھے گا. اسلام نے ہمیں جو زندگی کا ایک سلیقہ دیا ہے، جو ہمارے ہاتھ سے جہاں نکلتا ہے وہیں ہماری زندگی تماشا بن جاتی ہے. جہاں نکل جائے ہاتھ سے وہیں سے زندگی تماشا بن جاتی ہے. وہ بیلنس ہو جائے، اور یہ بیلنس آسان نہیں ہے. میں نے اسلام میں اعتدال اور بیلنس کس طرح سے ہے. اسلام میں اگر جسم کا خیال رکھنے، باڈی کا خیال رکھنے کے لیے احکام ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے تو زندگی بھر روح کی باتیں سنی ہیں. روح کی، ہمارے علماء زیادہ تر ان باتوں کو پڑھتے ہیں جن کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ بات ہم نے خود نہیں ایجاد کی ہے. جناب عیسیٰ ہمیشہ آخرت کی باتیں کرتے تھے، آخرت پہ ٹوکا کرتے تھے. آخرت کا خیال رکھو، آخرت کا خیال رکھو، آخرت کا خیال رکھو. تو پھر خود ہی جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں تم سے آخرت ہی کے لیے کہتا رہوں گا، دنیا کے لیے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ تم دنیا کا تو خود ہی خیال رکھتے ہو. تو جس کا تم خود خیال رکھتے ہو اس کے لیے کہنے کی کیا ضرورت؟ جس کا تمہیں خیال نہیں ہے اس کے لیے مجھے کہنا ہے. اعتدال اور بیلنس زندگی کی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اس دو چیزیں ہمارے وجود میں، ایک ہمارا جسم ہے باڈی، اور ایک ہماری روح ہے.
روح کی حفاظت کیسے کی جائے, اپنی روحانیت کو کیسے باقی رکھا جائے, روح گندی نہ ہو, یہ ساری چیزیں ہم اپنے دروس میں مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں. جسم کا خیال رکھنے کے بارے میں چونکہ ہم لوگ خود ہی خیال رکھتے ہیں, ہمیں فکر رہتی ہے ذرا سے کوئی نقصان جسم کو پہنچانے والی چیز ہے باڈی کو, جتنی چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں کاہے سے نقصان, کس چیز کو نقصان پہنچائے گی. شوگر چھوڑا, ریڈ میٹ چھوڑا, چکنی چیزیں چھوڑی, تلی ہوئی پکوڑیاں چھوڑی, یہ کیوں چھوڑی؟ کہا میں بیمار ہو جاؤں گا. تو کیا بیمار ہو جائے گا اس سے؟ شوگر کھانے سے روح بیمار ہوگی نہیں, جسم بیمار ہوگا, باڈی بیمار ہوگی. ریڈ میٹ کھانے سے دل وہ والا بیمار ہوگا جو روحانی دل ہے, نہیں یہ جو لوتھڑا ہے اس میں جا کے چربی چپک جائے گی, نالیاں بند ہو جائیں گی. میں نے جان بوجھ کے نالی کے لفظ استعمال کیا ہے, آپ نے نالیاں تو دیکھی بھی نہیں, آپ کیا جانے کیسی گندی ہوتی ہیں. وہی گندگی ہمارے اندر جمع ہو جاتی ہے دل کے اندر, تو یہ بند ہو جائیں گی. تو ذرا سے ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کوئی نقصان دہ چیز ہے تو ہم پھٹ سے فوراً ہی کاشس ہو کے چھوڑ دیتے ہیں, پریکاشن لے لیتے ہیں. لیول پہ آ رہا ہے, رک گئے, کھانا پینا بند. میں نے ایک جگہ جملہ کہا تھا, بعض لوگ احتیاط کرتے بھی ہیں اور احتیاط کراتے بھی ہیں, محبت میں کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, بڑا خیال رکھتے ہیں کہ صحت بیلنس رہے, بہت اچھی بات ہے ان کی, مگر وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ دعوت میں جب ہمیں بلاتے ہیں تو پکواتے ہمارے لیے اور بار بار ٹوکا کرتے ہیں, مولانا مت کھاؤ, مولانا مت کھاؤ. خیر وہ تھوڑا بہت کھلا کے کہتے ہیں مت کھاؤ, یہ نہیں کرتے کہ مجلس پڑھوائے بغیر کھلائے واپس کر دیں, کچھ کھلا ولا کے روکتے ہیں. تو بیلنس اسلام میں ہے. جسم کے خیال رکھنے کا ہم رکھتے ہیں, اس لیے بتایا نہیں جاتا, ورنہ جسم کے لیے آپ خود جانتے ہیں مسائل. روزہ اگر رکھیں, اگر روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے, پیدا ہو جائے, بیماری بڑھ جائے تو کیا ہے, روزہ جائز رہے گا؟ روزہ حرام ہو جائے گا, عبادت نہیں رہے گا, واجب یا مستحب نہیں ہوگا, حرام ہو جائے گا. اگر وضو کرنے سے بس آپ متوجہ ہو گئے تو اسلام میں جسم کا خیال رکھنے کے کتنے احکام ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بیلنس دین ہے, بیلنسڈ ہے. روح کا بھی خیال رکھنا ہے, جسم کا بھی خیال رکھنا ہے. اسلام میں اگر عقیدے کی باتیں ہیں تو عمل کی بات بھی ہے. خالی عقیدے پہ اسلام نے زور نہیں دیا ہے, عمل پہ بھی زور دیا ہے. اگر اسلام میں اعمال کی ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو اعمال کے ساتھ اخلاق بھی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو بیلنس پورے دین پر اگر آپ نظر ڈالیں تو پورے اسلام کے احکام میں بیلنس ہی بیلنس پایا جاتا ہے. یہ بیلنس کچھ آسان نہیں ہے. اللہ نے ماں باپ کے حقوق بھی میرے اوپر رکھے ہیں, بیوی کے حقوق بھی رکھے ہیں. پتہ نہیں میری بہنیں سن رہی کہ نہیں سن رہی, اتنی باتیں تو نہیں کر رہی کہ میری سن نہ رہی ہوں. بیوی کے حقوق بھی رکھے ہیں, بیوی پر شوہر کے حقوق بھی رکھے ہیں, بیوی پر اس کے ماں باپ کے حقوق بھی رکھے ہیں, شوہر پر اس کے اپنے ماں باپ کے حقوق بھی رکھے ہیں, پڑوسی کے حقوق بھی رکھے ہیں, سب کے حقوق رکھے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں. اب یہاں پر بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک طرف اولاد ہے, ایک طرف ماں باپ ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بیلنس سے ہٹ جاتے ہیں ہم. بعض گھرانے صرف اس لیے اجڑ جاتے ہیں کہ وہاں افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ تھوڑا خود غرض ہو جاتے ہیں اور اپنے حقوق کے نام پر دوسروں کے حقوق کو پامال کرواتے ہیں. بیچاری بہو اور اس کی بیوی کا حق مارا جاتا ہے, کہیں بیوی مسلط ہو جاتی ہے تو اس کے ماں باپ کے حقوق مارے جاتے ہیں. تو بیلنس چلا جاتا ہے, کھو جاتا ہے, اور زندگی وہیں سے ہے. یہ مشکل کام. جناب بہلول کا نام تو ہم آپ سب جانتے ہی ہیں, اور بڑی آسانی سے وہ بہت بڑے بڑے پیغام دین کے پہنچایا کرتے تھے. جناب بہلول کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک شہتیر پڑا ہوا ہے. دیکھیں پورے مجمع میں کوئی بتائے گا شہتیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ بیم سیمنٹ کا ہوتا ہے, لکڑی کا ہو تو تب بھی بیم ہے. جو لکڑی کا یہ جو بیم ہوتے ہیں بڑے بڑے جن پر چھتیں ڈالی جاتی ہیں, یہ ہماری پرانی جو بلڈنگز ہوتی تھیں, آپ تو سب افریقہ کے ہیں, وہاں ہوں گی یہ چیزیں. بیم وہ لکڑی کا بہت بڑا سے 10 فٹ 20 فٹ لمبا لٹھا بیم, وہ اس کو کہتے ہیں شہتیر اردو میں. جناب بہلول آئے, گئے, ایک کنارا پکڑا, لے کے اٹھایا, طاقت لگایا, اٹھ گیا تھوڑا سا. پھر گئے دوسری طرف, پھر دوسرا والا اٹھایا, ادھر سے بھی اٹھ گیا. پھر آئے بیچ میں. اب لاکھ کوشش کر رہے ہیں اپنی جگہ سے
ہلتا بھی نہیں تو کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھا نہیں تم کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا. کہا ہم یہی جو تمہیں بتانا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف سے اٹھایا اٹھ گیا, دوسری طرف سے اٹھایا اٹھ گیا, لیکن جب بیچ سے اٹھایا تو نہیں اٹھ سکا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ایکسٹریم پہ جاؤ گے, جا سکتے ہو, آگے تفریط میں افراط کرو گے کر سکتے ہو, تفریط کرو گے کر سکتے ہو, وہ آسان ہے, لیکن بیلنس کرنا چاہو تو وہ مشکل کام ہے. لیکن کامیابی کاہے میں ہے؟ بیلنس کرنے میں ہے مشکل, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ آدمی زندگی میں ہر جگہ ہر چیز کو بیلنس رکھے. ہمارے سوسائٹی میں جو بہت سی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اپنی لائف میں اسلام نے جو بیلنس بتایا تھا اس بیلنس کو کھو دیتے ہیں. کہیں لوگ جذباتی ہو کے عقائد کے اندر کیا صاحب یہ عقیدے کا معاملہ ہے اس میں کچھ نہ بولیے. اب اس نام پہ وہ جو چاہے کریں, آپ ان سے کچھ نہ بولیے. وہ سڑک پہ جا کے ننگے ہو کے ماتم کریں, حسین کو بدنام کریں, عزاداری کے نام پہ ایسے کام کریں جن کا کوئی تعلق عزاداری سے نہ ہو. وقت ہے, آ گیا اس بات کا کہ ہم بلا خوف ان حقیقتوں کو رکھیں اپنی قوم کے سامنے کہ جن حقیقتوں کو قوم تک پہنچنا چاہیے تاکہ بھولے لوگوں کو گمراہ نہ کیا جا سکے. میرے عزیزوں, اس وقت دشمن پوری طاقت میں لگا ہے پھر سے ہمارے مٹانے پر. اور یہ جو قتل و غارت پھیلا رہا ہے, یہ جو داعش اور ISIS ٹائپ کے ہیں, یہ گلے کاٹ کے جو مار رہے ہیں, ایسی کوششیں مذہب انہوں نے ہمیشہ کی اور انہیں پتا ہے اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اور عزاداری کے جلوس بند ہو جائے, مجلس ختم ہو جائے, یہ بھی انہوں نے بہت کیا ہے اور معلوم ہے ان کو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ سب ایسے رہنے دو اور بڑھاؤ اس کو, مگر اس کی روح کو اس سے چھین لو, اس کے میسج کو اس سے چھین لو, اس کے پیغام کو اس سے چھین لو. حسین نے نماز میں سجدے میں سر کٹایا تھا اور عزاداری کو نماز سے ٹکرا دو. یہ دشمن کی سازش, اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. بے تکی چیزیں مذہب کے عزاداری کے نام پہ اس میں شامل کرنا, ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. مجھے بلا خوف یہ باتیں کہنا چاہیے اس لیے کہ مالک نے ذمہ داری رکھی ہے. میں اہل علم نہیں, میں عالم نہیں, لیکن جو تھوڑا سے جانتا ہوں, آپ بھی اتنے عالم ہیں, میں بھی اتنا عالم ہوں. مذہب معصومین کہتے ہیں کہ جو عالم جانتا ہو سچائی کو اور اس کے سامنے نئی نئی باتیں ایجاد کی جائیں جو مذہب کے خلاف ہوں اور وہ اس پر چپ رہے تو وہ لائق لعنت ہے. تو میں اللہ کی طرف سے غضب میرے اوپر نازل ہو, اس سے بہتر ہے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں. اور مجھے یہ بھی یقین ہے, پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جو بندوں کو, انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مالک کو راضی کرتا ہے, اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ اس سے وہ بندے بھی خوش نہیں ہوتے اور اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. لیکن جو اپنی مالک کی خوشنودی کے لیے بندوں کی ناراضگی سے نہیں ڈرتا, اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے, اس سے مخلوق کو بھی راضی کر دیتا ہے. میرے عزیزوں, ہم کو, آپ کو, سب کو بغیر تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کے ان حقیقتوں پر دھیان دینے کی, توجہ دے کے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ روح کو چھیننے کی کوشش ہو رہی اس وقت عزاداری کی, اس کے پیغام کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے, اسے اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حسین اور حسینیت اور حسین کے نام پر جو کچھ ہوتا تھا وہ لوگوں کو کھینچ کے لاتا تھا, مجلسیں کھینچ کے لاتی تھیں, یہ جلوس کھینچ کے لاتے تھے. اسے اس طرح سے کیا جائے کہ اب لوگ کھینچ کے آنے کے بجائے دیکھ کے دور دور بھاگیں, دور جائیں. مجلسیں لوگوں کو بلانے کی دسترخوان تھیں, دعوت ذوالعشیرہ کی جگہ تھی بلانے کے لیے. اب ممبر سے ایسے کرنٹ مارے جا رہے ہیں. جب آپ دوسروں کے بڑوں کو گالیاں دیں گے تو یہ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ وہ نہ سننا چاہیں, چپ رہیں. نہیں, قرآن کہتا ہے تم ان کے خداؤں کو نہ کہو برا بھلا, تم ان کے خداؤں کو کہو گے تو تمہارے اللہ کو وہ گالیاں دیں گے. یہ ہم نہ سمجھیں, بہت بڑا گنہگار ہے وہ جو کسی بھی مذہب کے کسی بڑے کو, میں بات صرف مسلمانوں کے فرقوں کی نہیں کر رہا, دنیا میں جتنے دین و مذہب پائے جاتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ بدھسٹ ہوں, چاہے وہ اسلامی فرقے ہوں, ان کے بڑوں کو گالیاں دینا یا اس بری طرح سے برا بھلا کہنا, یہ
وہ بڑا جرم بن جاتا ہے کبھی کبھی جب ان کے بڑوں کو سن کے ان میں سے کوئی ہمارے بڑے کو برا بھلا کہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی مجرم بن جاتا ہے اپنے رہبروں کو کی توہین کا۔ لہذا ہمیں ان باتوں کی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت عزاداری کی روح کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات کو ختم کروں، وقت تمام ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو موضوع شروع کیا تھا، اب جو اگلی مجلس اس میں جو ہو سکے گا بیان کروں گا۔ اسلام میں ایک بیلنس رکھا ہے، پوری زندگی میں اسلام نے بیلنس رکھا ہے۔ جب یہ بیلنس ہم سے چھین جاتا ہے تو ہماری زندگی وہیں پہ جا کے مشکل بن جاتی ہے۔ ایمان اور عمل کے درمیان بیلنس، عقیدے اور اعمال کے درمیان بیلنس، ہر جگہ بیلنس رکھا ہے اس نے۔ اس بیلنس کو ہمیں پکڑ کے سمجھنا چاہیے اور اس بیلنس کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ اسی میں سے ایک بیلنس یہ ہے جس کے لیے متعلق آیت پڑھی تھی لیکن کچھ نہیں کر سکا اس سلسلے میں۔ ایک موضوع بیلنس یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی کے دو پارٹ ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ ہم سب میں کوئی ایسا نہیں جو آخرت کا انکار کرنے والا ہو۔ مجھے ان سے نہیں بات کر رہا ہوں جو آخرت کو نہیں مانتے، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو آخرت کو مانتے ہیں۔ دنیا اور آخرت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کتنی لمبی ہو جائے، 100 سال کی ہو جائے، ہزاروں سال کی ہو جائے، جو جناب نوح جناب آدم کی تھی مثلا، مگر بہرحال ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو بھی ضرورتیں ہماری ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور آخرت کی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ دنیا میں میں نے ابھی وہاں باغ زہرا میں گفتگو کی تھی، وہاں یہ بات کہی تھی کہ دنیا میں ہم ساری زندگی جو کچھ کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے کاموں میں، پڑھنا لکھنا، کاروبار، بزنس، ملاقات، دعوت، ولیمہ، آرام، سونا، کھیلنے جانا، جو کچھ بھی ہم زندگی میں کرتے ہیں، اس دنیا میں کرتے ہیں، اس کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں، دو ایم ہوتے ہیں ہمارے۔ یا تو ہم جو کر رہے ہیں اس کو کر کے وہ اپنے زندگی میں لانا چاہتے ہیں جس کو ہم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، پیسے کو اچھا سمجھتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، گاڑی اچھی سمجھتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، تو یا تو ہم وہ جسے ہم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں اسے لانا چاہتے ہیں، اور یا جسے ہم اپنے لیے برا اور نقصان دہ اور خراب سمجھتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہم پرہیز کرتے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے، ہم جاتے ہیں مثلا بڈھے ہو گئے ہیں، پہلے تو بچوں کو خالی ٹیکے لگتے تھے، اب جب کبھی کبھی میرا کوئی بزرگ کہتا جا رہا ہوں ٹیکا لگوانا، مجھے ذرا ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ٹیکے کا تصور تھا بچپن میں۔ ٹیکا تو سمجھتے ہیں نا، ویکسین کرانا، ویکسینیشن کی کئی طرح کی قسم ہے، اس میں سے جو شارٹ انجیکشن لگتے ہیں تو ہمارے ہاں تو بچپن میں لگتے ہیں، تو اب بھی بچوں ہی کو لگتے ہیں، ہم بڈھوں کو نہیں لگتے۔ لیکن یہاں فلو کا شارٹ لینے جاتے ہیں کہ نہ، تو یہ کیوں کہا بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ فلو ہمیں ہو جائے، تو اس تکلیف کو کیوں اٹھائیں، پہلے سے ہم اس کو پریونٹ کر لیں، اس کو روک لیں، اس سے مقابلے کا انتظام کر لیں۔ تو دنیا میں ہم جو کوشش پوری زندگی جو کچھ کرتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور فائدے تک، جو اچھا سمجھتے ہیں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو برا سمجھتے ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ بس آخرت میں بھی یہی بات ہونا چاہیے۔ آخرت میں بھی دو حصے ہیں، ایک اس سے وہ ہے جس سے ہمارے لیے نقصان دہ، اس سے بچنا ہے، ایک وہ ہے جو اچھا ہے اس سے تک پہنچنا ہے، اور وہ ہے آخرت میں جہنم سے بچنا ہے اور جنت تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی صلی اللہ خطاب کرتے ہوئے کہتا فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے پیغمبر لوگوں کو اچھی باتیں بتائیے، نصیحت کیجیے، ٹوکیے، یاد دلائیے، اگر ان کو یاد دلانا اور نصیحت کرنا ان کو فائدہ پہنچائے۔ پیغمبر کے جملہ کہہ رہا ہے کہ نصیحت کرنے سے بے فائدہ کبھی نہیں جاتی، لیکن سب کو فائدہ پہنچے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ دونوں باتیں جو آیت کے جملہ ہے، دونوں باتیں کہہ رہا ہے۔ ان نفعت ذکر، اگر فائدہ پہنچے، اگر نصیحت فائدہ پہنچائے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کو اس کا فائدہ بھی نہیں پہنچتا، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ قرآن خود دو قسمیں کر دیتا ہے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، تفصیل تھوڑی سی ان لفظوں کی اگلی مجلس میں کروں گا، اس وقت صرف مختصر سا ترجمہ سن لیں کہ جیسے ہی تم کوئی اچھی بات بتاؤ گے تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، یہ ڈر وہ والا نہیں ہے جو شیر سے، بھیڑیے سے، سانپ سے ہوتا ہے، یہ ڈر وہ والا ہے کہ جب آپ زیارت کرنے جاتے ہیں اور جس کی آپ تقلید میں اس سے ملنے جاتے ہیں تو کچھ ڈرے ڈرے سے ہوتے ہیں۔ کہا کیوں ڈرے ہو بھائی، کیا ڈنڈا مار دیں گے آغا سستانی، گولی مار دیں؟ کہا نہیں، یہ بات نہیں۔ کہا ہم پھر، کہا بھائی ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی اس سے ذرا سے روب سا بیٹھ رہا دل میں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو آدمی ڈرتا ہے
وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے کہ وہ شیر ہے یا بھیڑیا ہے معاذ اللہ، یا تو اپنے گناہ ہیں ان گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے، یا اللہ کی عظمت کا احساس کر کے ڈرتا ہے۔ ذرا سی وضاحت اگلی مجلس میں کروں گے انشاءاللہ، لیکن مالک کہتا ہے کہ جو اللہ کو پہچان کے، گناہوں کی وجہ سے نہیں، جو اللہ کی عظمتوں کا احساس کر کے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہوگی اور اس کی وجہ سے ڈر ہوگا، وہ اچھی بات کا اثر فوراً لے گا، فوراً اچھی بات کا اثر لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور جو بد نصیب ہے، سب سے بڑا بد نصیب، شقی نہیں کہا ہے قرآن نے، بڑا بد نصیب۔ یہ بڑے بد نصیب کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ جو آیا ہے، ناقہ صالح کو جس نے مارا تھا اس کے لیے آیا ہے، وہ بڑا بد نصیب قرار دیا اس کو۔ اور پیغمبر نے یہ بڑے بد نصیب کا لفظ، اشقا کا لفظ، مولا علی کے قاتل کے لیے استعمال کیا، ابن ملجم کے لیے کہا تھا اسی ماہ برحمت رمضان میں، اشقا الاولین والآخرین، جو اولین و آخرین جتنی دنیا گزری اور جو آنے والی اس میں جو سب سے بڑا بد نصیب ہے ابن ملجم، وہ تمہیں علی شہید کرے گا۔ تو اشقا وہ ہے جو ابن ملجم ہے، وہ ہے جو ناقہ صالح کا مار دینے والا ہے۔ اس بد نصیبی کی، برائی کی انتہا پر کون پہنچ سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي، وہ اچھی بات سے وہ بچے گا جو بد نصیب ترین آدمی ہوگا، یعنی جو اچھی باتوں کا اثر لینا چھوڑے گا، وہ ایک دن قاتل علی کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کا حشر کیا ہونے والا؟ یصلی النار الکبریٰ، وہ بڑی آگ میں جلے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، آدمی آگ میں جلتا ہے تو آگ کی تکلیف، سب سے شدید تکلیف دنیا میں جو درد ہیں ان میں جلنے کا درد خطرناک، سب سے تکلیف دہ قرار دیا جاتا ہے۔ آگ سے جلنے کے درد سے آدمی دو وجہوں سے بچ سکتا ہے، یا آگ سے باہر نکل آئے یا جل کے ختم ہو جائے، مگر قرآن کہتا ہے آخرت میں جو آگ ہے، جہنم کی آگ، وہ کیسی ہے؟ یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ، اس میں جلتا رہے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا کہ مر کے آگ کی تکلیف سے نجات مل جائے، اور نہ زندگی اس کو ملے گی کہ زندگی کی طاقت کا استعمال کر کے اپنے آپ کو آگ سے نکال سکے۔ میں بس بات کو ختم کروں گا، تھوڑے سے چند منٹ مجھ سے زیادہ شاید ہو گئے، میں چند فقرے مسائل بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین کے شہادت کے ایام گزر گئے ہیں، اور اب حسین نے جو پیغام کربلا میں پہنچایا تھا اسے پھیلانے اور قیامت تک اس کے بچانے کا انتظام کرنے والا قافلہ کربلا سے نکل چکا ہے۔ ان کے ذمے جو کربلا کی ذمہ داریاں تھیں، اس سے کم ذمہ داری شہداء کے پاس نہیں ہے۔ جب عصر عاشور حسین اپنے بیٹے سے رخصت آنے آئے تھے، اور خون میں ڈوبے ہوئے بابا کے بدن اور زخموں سے چور بابا کے بدن کو دیکھ کے بے چین ہو کے بیٹے نے پوچھا تھا، بابا عالم کیا ہے، یہ آپ کا حال کیا ہے؟ حسین نے کہا تھا جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہوئی۔ کہا پھر میرا چچا عباس کہاں، اکبر کہاں، آپ کے دوست حبیب کہاں، مظاہر کہاں، مسلم ابن اوسجہ کہاں؟ حسین نے کہا کوئی نہیں بچا۔ تو کہا تھا بابا گھٹنیاں کوہنیاں ٹیکی تھیں، اٹھنا چاہا تھا، طاقت نہیں تھی بدن میں۔ پھوپھی اماں بازو پکڑ کے سہارا دیجئے، عصا دیجئے، کیا کرو گے بیٹا؟ میدان میں لڑنے جاؤں گا۔ حسین نے کہا تھا بیٹا تمہارا جہاد کربلا میں نہیں ہے، تمہارا جہاد کوفہ و شام کے بازاروں میں ہے۔ وہ جہاد کرنے والے کربلا سے ننگے سر نکلے ہیں۔ ابھی آپ نے جو مصائب سنے اس میں ان کو یاد کیا گیا ہے۔ میرا دل چاہا کہ چند لمحے کربلا کے ان شہیدوں کا تذکرہ کر دوں کہ جو راہ کوفہ و شام میں شہید ہوئے، مگر جن کے نام تک ہمیں معلوم نہیں ہیں، جن کے دفن ہونے کے ٹھکانے ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ ہمیں شہداء کربلا کے نام معلوم ہیں، تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں، کم زیادہ سب لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو یاد کر کے روتے بھی ہیں۔ محرم کی تاریخیں آتی ہیں تو کچھ تاریخیں ہم نے کچھ شہداء کو یاد کرنے کے لیے مخصوص کر لی ہیں۔ عاشورے کے بعد اسیران اہل حرم کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت زینب کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، کبھی حضرت سکینہ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس قافلے میں شہداء کی فہرست میں کچھ گمنام شہداء تھے جن کے نہ ہمیں نام معلوم ہیں، نہ ان کے شہادت کا وقت معلوم ہے، نہ شہادت کی جگہ معلوم ہے، نہ ان کے دفن ہونے کے ٹھکانے ہمیں معلوم ہیں۔ کون؟ یہ وہ شہید کہ جب حسین کا لٹا قافلہ مدینے واپس آیا تھا تو انہیں ام کلثوم نے یاد کیا تھا۔ کون سے شہید؟ جناب ام کلثوم نے نوحہ پڑھتے ہوئے کیا کہا تھا؟ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، ہم گئے تو ہماری گودیں آباد تھیں، ہم واپس آئے ہیں تو ہماری گودیں اجڑ چکی ہیں۔ یہ کون؟ یہ وہ معصوم بچے جو ان بیویوں کی گود میں تھے، یہ بچے کربلا میں آئے تھے، یہ بچے 7 محرم کو تھے،
اس لیے کہ 7 محرم کو جناب زہیر بن القین جب پانی لینے گئے ہیں، پانی نہیں ملا ہے، مگر زہیر بن القین نے لشکر یزید سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا میں نے حسین کے خیموں میں ننھے ننھے بچے دیکھے ہیں جو پیاسے ہیں، اگر ان بچوں کو پانی نہ ملا تو یہ سارے بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ سوچو جب 7 کوئی بچے اتنے پیاسے تھے تو یہ پیاس 8 کو کتنی بڑھی ہے، 9 کو کتنی بڑھی ہے، 10 کو کتنا پہنچی۔ تو 7 محرم کو حسین کے قافلے میں بچے تھے۔ شام شب عاشور آئی ہے، صبح عاشور جب حر حسین کے قافلے میں آئے ہیں تو اس سے پہلے جو اپنے دوست سے گفتگو کی تھی اس میں کیا کہا تھا؟ جب حر کے ساتھی نے پوچھا تھا تم چہرے پہ خوف کیوں ہے، بے چینی کیوں ہے، ڈر گئے ہو؟ کہا یہ بات نہیں ہے، کہا ساری رات حسین کے خیموں سے تحلیل و تکبیر کی آوازوں کے ساتھ ننھے ننھے پیاسے بچوں کی التش التش کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ اس کا مطلب شب عاشور یہ بچے موجود تھے، عاشور کے دن بھی یہ بچے موجود تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب لاشیں دفناتے دفناتے تھک گئے عباس، لاتے لاتے تھک گئے عباس، ہر لاش کو لانے پہ کہتے تھے آقا اب میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے، اور حسین کہہ دیتے تھے تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں۔ جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی سمیٹ کے لے آئے تو عباس نے پھر ہاتھ جوڑے، آقا اب میدان میں جانے کی اجازت چاہیے۔ حسین نے کہا تم لشکر کے سردار ہو، عباس نے سر جھکا کے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں۔ اسی وقت خیموں سے پیاسے بچوں کی التش کی آواز آئی، کہا ان پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آؤ اگر جانا ہی ہے۔ عباس نے علم لیا تھا، ننھے ننھے بچوں کو سمیٹ کے سکینہ نے اپنے چچا کو رخصت کیا تھا حلقے میں لے کے، یعنی یہ بچے موجود تھے، عصر عاشور کے ہنگام موجود تھے۔ ان میں سے ایک کمسن بچہ کربلا کے میدان میں حسین کی گود میں ذبح ہو گیا، ایک حسین کی بیٹی شام کے زندان میں دفن ہو گئی، مگر یہ باقی کمسن بچوں میں صرف ایک محمد باقی زندہ واپس پہنچے۔ یہ بچے وہ کہاں شہید ہو گئے جن کا مرثیہ ام کلثوم مدینے میں پڑھ رہی تھی؟ ہم گئے دو گودیں آباد تھی، ہم آپس آئے ہیں تو گودیں اجڑ چکی ہیں۔ عزاداروں تاریخ حوالہ تو نہیں لکھتی، مگر سمجھ سکتے ہیں جب یہ بچے آئے تھے کربلا میں اور اب واپس نہیں گئے، میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تو پھر کہاں مارے گئے؟ آپ سمجھے کربلا سے جب قافلہ چلا ہے تو بیبیوں کو بے کجاوا اونٹوں میں بٹھایا گیا تھا، ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، پیروں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا، پھر اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ اب اونٹ دوڑ رہے ہیں، ذرا سے ذرا تصور کرو، اونٹ دوڑ رہے ہیں، ٹھوکر لگی، ماں کی گود سے بچہ اچھلا، ہاتھ بندھے کیسے سنبھالے، پیر بندھے ہیں خود کو گرا بھی نہیں سکتی۔ کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک بچے گرتے رہے، لشکر اور اونٹوں کے پیروں کے نیچے پامال ہوتے رہے، کچھ شدت آتش میں مر گئے، کچھ پامال ہو کے مر گئے۔ کس کی قبر کہاں بنی، کہاں قبریں نہیں بنی ہمیں نہیں معلوم۔ انہی مظلوموں کا مرثیہ پڑھ رہی تھی ام کلثوم۔ نہ قبول کرنا ہمیں نانا کے مدینے، ہم گئے تو گودیں آباد تھیں، ہم واپس آئے ہیں تو گودیں اجڑ چکی ہیں۔ سلام ان شہداء پر جو گمنام ہیں، جن کی قبروں کے ٹھکانے بھی ہمیں معلوم نہیں، مگر جنہوں نے اپنا خون دے کے اسلام کی کھیتی کو اس طرح سینچا ہے کہ کھیتی آخرت میدان قیامت تک باقی رہے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارا محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ مالک ہمارے تمام چھوٹے چھوٹی نیکیوں کو ساری کمیوں کے باوجود قبول کر لے، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو، لاتعداد گناہ جن کو ہم یاد بھی نہیں ہمیں مالک تو بہت کریم ہے، تجھے تیرے کرم کا واسطہ جو گناہ ہمیں یاد بھی نہیں ان پہ ہم توبہ کیا کریں گے، مگر ہمیں نام عمل میں لکھے ہیں اور نہ بھی لکھے ہوں تو تیرے علم ہے معبود، تو انہیں بھی معاف کر دے۔ پروردگارہ ہمیں اپنی غلطیوں پر متوجہ ہونے اور ان پر توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس وقت جو دین کے دشمن اس ملت کے اندر انتشار کی کوششیں کر رہے ہیں معبود، ان کوششوں کو ناکام کر دے، ہمارے اندر انتشار و افتراق کہیں پیدا نہ ہونے دے، جہاں انتشار پیدا ہو گیا ہے اسے دور کر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اتنی پیدا کر دے کہ کینہ اور بغض کو کوئی جگہ نہ ملنے پائے۔ پار الہ حق کے بیمار کربلا ہماری جسم کی بیماریوں کے ساتھ ہماری روح کی بیماریوں سے ہمیں نجات عنایت فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان پر رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما۔ معبود ہم سب تیرے ہم ضرورت مند ہیں، اپنی حاجتوں کے لیے تیری بارگاہ میں
ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہماری حاجتوں کو عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بار اللہ جو مومنین مومنات ہم سے التماس سے دعا کرتے ہیں معبود، دوسروں کی عدم موجودگی میں ان کے لیے یہ دعا قبول ہوتی ہے معبود، ان تمام مومنین مومنات کی حاجتوں کو پورا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما معبود، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما۔ الہی ہمیں حلال وسیلے سے وسعت رزق عنایت فرما، ہماری روزی میں جو فرائض تو نے رکھے ہیں ان واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ ہماری روزیوں میں برکت عنایت فرما۔ مالک محمد و آل محمد کے غلاموں اور کنیزوں کی دنیا بھر میں جو پھیلے ہیں اور ظلم و ستم کا شکار ہیں حفاظت فرما۔ بار اللہ بحرین، سعودی عرب، یمن، عراق، سیریا، پاکستان، افغانستان اور اس جیسے ملکوں میں جہاں ظلم و ستم جاری ہے، روز سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں گھر اجڑتے ہیں یا کنبے اجڑتے ہیں یا شہادتیں ہوتی معبود، ان کی مغفرت فرما جو دنیا سے چلے گئے، اور جو ہیں ان کی حفاظت فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو توفیق حج و عمرہ و زیارت عنایت فرما۔ زمانے کے امام کے خدمت گزار علماء، فقہا اور مراجع تقلید کی حفاظت فرما۔ بار الہ انقلاب اسلامی اور رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگارا زمانے کے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کو حکم ظہور عطا فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ظہور کے بعد ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں، ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ ماتم حسین۔